10 بجے بھی سردی کم نہیں ہوئی تھی اور ہمارے پاس گرم کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ رام ناتھ سے ہم نے بازاروں کے بارے میں واجبی سی معلومات حاصل کر کے اجازت لی۔ ہم پاکستانی سفارت خانے جا کے دیکھتے ہیں، شاید وہاں کوئی انتظام کر دیں۔ میں نے کہا انہیں کرنا تو چاہیے، مگر آج کل حالات مختلف ہیں۔ جانے والے ہزاروں ہیں، جو ہزاروں خرچ کر سکتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، باقی ہزار برس تک انتظار کرے یا جائے۔ پیدل جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر سانس چلتی رہے اور ٹانگوں میں دم رہے تو آدمی ساری دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا تم آدمی دلچسپ ہو، عام خیال ایسا نہیں ہے۔ وہ بولا میرے بارے میں تمہیں اچھی رائے دینے والا مشکل ہی سے ملے گا، ہوتی آئی ہے اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ غالب نے کہا چلو۔ کاجل نے کہا میں کہیں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ رابعہ نے کہا گھر پر کیا کرو گی؟ کلیم کو بخار ہے، غالباً سردی لگ گئی ہے۔ وہ بولی۔ رام ناتھ مسکرایا۔ میں ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیتا ہوں، اتنا اداس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانا چاہو تو تم بھی چلی جاؤ، میں اس لڑکے کو دکھا دوں گا۔ نہیں، میرا جانا ضروری نہیں ہے، یہ لوگ کر لیں گے سارے کام۔ کاجل نے کہا آپ ذرا ڈاکٹر کو بتا لیں اور اسے کہیں جلدی آئے، وہ اچھا ڈاکٹر ہے نا۔ کوئی ڈاکٹر برا نہیں ہوتا، رام ناتھ بولا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب ہم کاجل کو زبردستی ساتھ جانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سڑک کے کنارے بنے ہوئے فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگے۔ میں اور رابعہ آگے تھے اور ہم سے چند قدم پیچھے غالب کے ساتھ نازو تھی۔ ریوالور ہمارے کپڑوں کے اندرونی جیبوں میں محفوظ تھے۔ نیپال کے لوگ اپنی مخصوص وضع کی ٹوپیاں پہنے ہر جگہ روزمرہ کے کاروبار میں مصروف نظر آتے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں کا لباس وہی تھا جو سارے ہندوستان کا تھا۔ عورتیں ساری میں تھیں اور ماتھے پر ایک سی بندیاں لگاتی تھیں۔ فرق کی عمارتوں کے طرز تعمیر میں نظر آتا تھا، ایک کے اوپر ایک مخروطی چھتوں والے پگوڑا ہر قدم پر موجود تھے، جن کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ ان کی دیواریں اور چھت سب کے نقش و نگار ہنر مندوں کی مہارت اور عبادت گاہوں سے جذباتی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ بدھ بخشو سردی کے باوجود کیسری رنگ کی دھوتی سے ایک شانے کو چھپا کے مطمئن پھر رہے تھے۔ ان کے اوپر والے جسم کا آدھا حصہ لباس نہ ہونے پر بھی موسمی حالات کی سختی کا عادی تھا۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو سر منڈائے، تلک لگائے خود کو مہاتما بدھ کی تعلیمات کے لیے وقف کر چکے تھے۔ مقامی لوگوں کے درمیان ہر جگہ وہ بے خانمان لوگ بھی نظر آ جاتے تھے جن پر بنگلہ دیش کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ وہ کسی پگوڑا کی دیوار کے سائے میں، کسی عمارت کے برآمدے میں اور خیموں میں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ قسم پرسی کی تصویر نظر آتے تھے۔ ان کے چہرے مسافرت کی سختی، خوف اور بے یقینی کے عکاسی تھے۔ زندگی میں دوسری بار وہ بے وطن ہوئے تھے اور جیسے 1947 میں اپنی منزل آزادی کی جانب گامزن ہوئے تھے، ایسے ہی آج پھر لوٹ پٹ کے اپنے پاکستان جا رہے تھے۔ پاکستان وہ پہلے بھی گئے تھے، مگر اس وقت ان کے جذبات مختلف تھے۔ وہ امیدوں، خوابوں کے ساتھ دلوں میں خوشی، امنگ اور حوصلہ لیے مستقبل پر یقین کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، مگر آج وہ مایوس، دل گرفتہ اور بدبختی پر نوحہ خواں تھے اور اپنے ماضی پر پیشیمانی کے دکھ میں مبتلا تھے۔ میں ان کے درمیان سے اجنبی بن کے گزرا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں سکندر وقت ہوں جس نے MRS کی بنیاد صرف اس لیے رکھی کہ وہ ملک کو دو لخت کرنے والے سازشی عناصر کے خلاف وطن پرست قوتوں کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ اب میں بھی انہی جیسا تھا اور میرے پاس بھی وہی پچھتاوے تھے۔ اپنے یا MRS کے کسی کارنامے پر غرور سے سر اٹھا کے چلنا میرے لیے باعث یار تھا۔ حلیے سے بھی ہم انہی کی طرح تھے، فرق تھا تو صرف یہ کہ ہم نسبتاً بے فکر اور خوشحال نظر آتے تھے۔ کئی جگہ میرے اپنے ہم وطن مجھے ہاتھ پھیلائے نظر آئے۔ وہ بھکاری نہیں تھے، مسافر تھے، لیکن ان کے پاس زیادہ راہ نہ تھا۔ انہیں طویل سفر درپیش تھا لیکن ان کے وسائل ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ایک بوڑھا اچانک میرے سامنے آ گیا۔ سیٹھ، میری بات سن لو بھگوان کے لیے۔ میں رک گیا۔ تم مسلمان ہو یا ہندو؟ وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس نے ہمیں ہندوستانی سمجھ کے بھگوان کا حوالہ دیا تھا۔ میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں اور تم کو پاکستان جانا ہے، تم یقیناً مسلمان ہو۔ میں نے کہا ٹھیک بولا آپ نے سیٹھ، میں سیٹھ نہیں ہوں، مسلمان اور پاکستانی ہوں تمہاری طرح۔ میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے مجھے ہندو سمجھ کے بھگوان کا واسطہ دیا، کیا تمہیں افسوس نہیں ہے؟ چھوڑو جی، صرف لیکچر دینا ہے تو کسی اور کو دو۔ وہ بگڑ گیا۔ میرے کام نہ کوئی مسلمان آئے گا نہ کوئی پاکستانی۔
صرف پیسہ کام آئے گا، سب کچھ پیسہ ہی ہے میاں، دین، ایمان، خدا، بھگوان۔ میں نے کہا تم بہت جلد حوصلہ ہار گئے، یہ تو بہت چھوٹی سی آزمائش تھی تمہارے ایمان کی، جس کا سب کچھ لوٹ گیا وہ اور کیا کرے؟ ایک گھر تھا وہ نہیں رہا، بیوی ساتھ چھوڑ گئی، بیٹے مارے گئے، 2 لڑکیاں ساتھ ہیں، ان کی جوانی کو کس کس سے بچاؤں؟ جب ہر طرف بیڑیے پھر رہے ہوں تم کہتے ہو میں حوصلہ ہار گیا؟ اور کیا امتحان لے گا خدا میرے صبر کا؟ میں تو حرام موت بھی قبول کر لیتا مگر ان لڑکیوں کو مارنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں انہیں قتل کر سکتا۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پھر ایک دم واپس چل پڑا۔ مجھے دکھ بھی ہوا اور ندامت کے احساس نے میرے دل میں کانٹے بھر دیے۔ میں نے ایک مجبور اور بے بس آدمی کے زخموں پر نمک پاشی کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ مدد تو میں کسی کی نہیں کر سکتا، مگر اتنا تو کر سکتا تھا کہ کوئی مانگے تو ہمدردی کے 2 بول ہی دے دوں۔ رابعہ نے کہا اسے کچھ دیا ہو سکندر۔ غالب نے کہا خیرات کے طور پر، کیونکہ اس نے ہاتھ پھیلایا تھا۔ نہیں، کسی کی مدد کرنے میں کیا حرج ہے؟ غالب نے تلخی سے کہا ہم خود مدد کے محتاج ہیں، ہم کیا مدد کریں گے کسی کی؟ اپنوں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے آخر خدا کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے؟ رابعہ نے کہا یہ عادی بھکاری نہیں ہے، تم چاہتی ہو کہ ہو جائیں۔ میں نے کہا آج اس نے ہمیں ہندو سیٹ سمجھ کے بھیک مانگی تھی، اسے بھیک مل جاتی تو کل یہ سچ مچ کسی ہندو سے بھیک مانگتا۔ نازو نے کہا بھیک مانگنے والے کے لیے ہندو کیا، مسلمان کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ میں نے کہا اپنے مدد کرتے ہیں، غیر خیرات دیتے ہیں، ساری بات احساس کی ہے۔ اس کا احساس مر گیا تو یہ بیٹیوں سے بھی کہے گا کہ ہاتھ پھیلاؤ، ایسے آدمی کو تھپڑ مارنا چاہیے۔ تم بڑے ظالم ہو سکندر، رابعہ نے کہا۔ غالب نے کہا کسی کو بیکاری بنانا کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ نازو نے کہا آخر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہاں تو محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتے۔ خدا پر بھروسہ کریں، انتظار کریں، حوصلہ کریں، پھر بے غیرتی کے ساتھ ہاتھ پھیلانے یا عزت کو نیلام کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ تکلیف اٹھائیں، فاقے کاٹیں، سردی میں اکڑ کے مر جائیں۔ میں نے کہا یہ ایک آدمی یا ایک خاندان کا المیہ تو ہے نہیں، ایک قوم کا مسئلہ ہے، اور اسی قوم کے نام سے ہماری شناخت ہے۔ میں کسی پاکستانی کو یوں ہاتھ پھیلا کے رحم کی بھیک مانگتے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس ملک میں پاکستان کا نام تو بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ سب خاموشی سے چلتے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ خواتین کو مجھ سے اتفاق نہیں ہوگا، کسی کے رنج و غم پر ان کا رد عمل منطقی نہیں، جذباتی ہی ہوگا۔ میرا ہم خیال صرف غالب تھا جس نے ایک پاکستانی کو بھیک مانگتا دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا ہی بے توقیر محسوس کیا تھا جتنا کوئی بھی پاکستان کے نام سے جذباتی عقیدت اور محبت رکھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ بازاروں میں لوگوں کا ازدحام تھا۔ یہ کراچی، لاہور جیسے بارونق بازار نہیں تھے، اور نہ ہی یہاں وہ چمک دمک، رونق اور شان و شوکت نظر آتی تھی۔ بیشتر لوگ روز مرہ کی اشیائے ضرورت خرید رہے تھے اور غربت زدہ نظر آتے تھے۔ ان میں نیپال کے راستے سے ہجرت کر کے پاکستان جانے والے بھی تھے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں جان بچا کے بھاگے تھے تو صرف نقد اور زیور ہی اٹھا کے لا سکے تھے۔ گھر اور گھر کا سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ وہاں بارش تو سارا سال ہوتی ہی تھی، مگر گرمی سردی کی شدت بھی قابل برداشت تھی۔ گرمی کا علاج وہ کم سے کم کپڑے پہن کے، نہا کے یا پنکھا جل کے کر لیتے تھے، مگر نیپال کی سردی میں جسم کی حفاظت کے لیے گرم کپڑے ضروری تھے، جو ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ پرانے کوٹ، پتلونے، کمبل خرید رہے تھے اور اپنی حیثیت، ضرورت کے مطابق کپڑے چھانٹ رہے تھے۔ اب دوپہر ہونے والی تھی، چنانچہ دھوپ میں تمازت پیدا ہو گئی تھی اور موسم بہت خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ آسمان کا رنگ گہرا، شوخ نیلا، اور درخت جو خزاں کی چیرہ دستی سے محفوظ تھے اس پس منظر میں زیادہ سرسبز دکھائی دیتے تھے۔ میں نے غالب کے مشورے سے خریداری کو واپسی تک موقوف کیا اور ہم لوگوں سے راستہ پوچھتے پاکستان کے سفارت خانے کی طرف چل پڑے۔ رام ناتھ نے بھی ہمیں راستہ سمجھا دیا تھا، مگر ہم ایک اجنبی شہر کے راستوں پر چلتے ہوئے عدم اعتماد کا شکار تھے۔ غنیمت بات یہ تھی کہ انگریزی یہاں بھی تعلیم یافتہ طبقے کی زبان تھی اور لوگ عام طور پر خوش اخلاق تھے۔ ستم ظریفی حالات نے ان ہجرت کرنے والوں پر بہاری کا لیبل لگا دیا تھا، جو پاکستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچنا چاہتے تھے۔ جب تک وہ مشرقی حصے میں تھے غیر بنگالی کہلائے، اور جب مغربی حصے میں پہنچے تو انہیں بلا تفریق بہاری کہا گیا، حالانکہ صوبہ بہار سے تعلق رکھنے والے ان میں اتنے ہی تھے جتنے کسی اور صوبے کے لوگ، مگر دلی، لکھنؤ تک کے لوگ بہاری ہو گئے۔
جیسے جیسے ہم سفارت خانے کے قریب پہنچے، ہجرت کر کے نیپال پہنچنے والے پاکستانیوں کا ہجوم بڑھتا گیا اور اس سفارت خانے کے آس پاس تو ان کی پوری بستی آباد نظر آئی۔ حکومت نے اپنے تمام وسائل اور تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے نیپال سے ان کی واپسی کا انتظام کیا تھا۔ خود نیپال کی حکومت کا رویہ انتہائی دوستانہ، ہمدردانہ تھا، لیکن ہجرت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، چنانچہ تمام انتظامات غیر مؤثر ہو کر رہ گئے تھے۔ عام آدمی کی سفارتی عملے تک رسائی مشکل ہو گئی تھی اور باہر ایجنٹوں کی حکومت تھی، وہ کسی کو اندر پہنچانے سے پاکستان پہنچانے تک تمام وسائل کی ذمہ داری قبول کرتے تھے اور ہر ذمہ داری کا الگ معاوضہ وصول کر رہے تھے۔ یہ صورتحال بہت پریشان کن اور تکلیف دہ تھی۔ ہم نے دوری سے اس ہجوم کو دیکھا جو سفارت خانے کے اندر دھکے کھا رہا تھا اور کوئی ان کا پرسان خال نہ تھا۔ یہاں دال گلتی نظر نہیں آتی مرزا غالب، میں نے کہا۔ غالب نے آ بھری، جس کے پاس دال ہوگی گل جائے گی، ہمارے پاس تو دال بھی نہیں ہے، یہاں محمود ایاز سب بیک ہیں۔ رابعہ نے کہا، غلط، ہم محمود ہوتے تو دربان خود ہمیں عزت کے ساتھ اندر لے جاتا، یہ سب ایاز ہیں۔ میں نے کہا، ان کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا زمانہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، ہم محمود کسی صف میں شامل نہیں ہوتے، سیدھے اندر جاتے ہیں، حجاز باہر صف بستہ رہتے ہیں اور کتار بنائے یا انتظار فرمائیے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جھک مارتے ہیں۔ کھانے کے لیے ہم ایک نسبتاً بہتر ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے۔ ہم میں اور عام لوگوں میں نمایاں فرق صورت، شکل، رنگ و روپ کا تھا۔ رابعہ اور نازو کا حسن و جمال یہاں بھی لوگوں کو متوجہ کرتا تھا، پھر وہ ہمیں دیکھتے تھے اور ہماری گفتگو سے سمجھ لیتے تھے کہ ہم بہاری نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک ہم پر کسی ایجنٹ کی نظر کرم نہیں ہوئی تھی۔ ایک ویٹر نے ہماری صورت اور لب و لہجے پر غور فرماتے ہوئے ہمیں خصوصی توجہ کا مستحق سمجھا۔ اس نے بڑے اہتمام سے میز صاف کی اور پھر ایک مینیو پڑھا جس کا بہت کم حصہ ہماری سمجھ میں آیا۔ آرڈر رابعہ نے دیا۔ میں نے کہا، غالب، کیا ہم کسی طرح بھی سلو کے پٹھے منظر سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ نازو نے کہا، عجیب آدمی ہے، اچانک مکان بدل لیا۔ غالب بولا، اسے وہ مکان چھوٹا پڑا ہوگا، جلوے کثرت اولاد کے باعث۔ میں نے کہا، وجہ کچھ بھی ہو، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے سوا کسی کو فون نہیں کرتے، اور کیا، کم سے کم اپنا فون نمبر ہی بتا دیتا نئے مالک کو۔ وہ بھی بد تہذیب آدمی تھا، ممکن ہے منظر نے نمبر دیا ہو، مگر وہ اس کو کال کرنے والوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ ہم نے فون بھی غلط وقت پر کیا۔ نازو بولی، اگر ایسے وقت میں کوئی ہمیں بھی جگائے، کسی کے بارے میں پوچھے تو ہم بھی کہیں گے جہنم میں کیا، اس کی جگہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے شادی کر لی۔ غالب بولا، اللہ کو پیارا ہوا یا بیوی کو پیارا ہوا، رخصت تو لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے گھر سے اور وہ جہنم میں نہیں جاتی۔ نازو نے کہا، عورت تو اپنے گھر کو اپنی جنت سمجھتی ہے۔ رابعہ نے کہا، ہاں فلموں میں ایسا ہی دکھایا جاتا ہے، مگر سسرال کو میدان جنگ بنا کے اور ساس نندوں سے۔ میں نے کہا، یار غالب، کبھی تو موقع دے کر بات کیا کرو۔ غالب نے کہا، سوری، موضوع تھا منظر کی گم شدگی، میرا خیال ہے کہ اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ رابعہ نے کہا، میرے آفس فون کرو۔ میں نے کہا، تم خود بات کرو گی؟ کون ہوگا وہاں؟ تم بھول رہے ہو۔ رابعہ بولی، منظر نے بتایا تھا کہ میرے آفس کے معاملات کو بھی وہی سنبھال رہا ہے۔ رائٹ، میں نے چٹکی بجا کر کہا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پرانی ساکھ رفتہ رفتہ بحال ہو رہی ہے، تمہارے کلائنٹ پھر آنے لگے ہیں، اور کوئی لڑکا تھا وہاں جو بڑی وفاداری کے ساتھ اکیلا ہی ڈٹا رہا اور برے وقت میں فرم کو چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ وسیم یوسف۔ رابعہ نے کہا، بعد میں شادی کر لی تھی اس نے۔ کیا اس نے بھی شادی کر لی؟ غالب نے یوں کہا جیسے اس خبر سے اسے سخت حیرت ہوئی ہے یا صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، تم ہی تو کہتے تھے عقل سے کس کو رستگاری ہے۔ ہاں، آج تم کل ہماری باری ہے، وہ مصنوعی رقت امیز لہجے میں بولا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ نازو، ذرا رومال تو دینا۔ نہیں ہے رومال میرے پاس۔ نازو نے کہا، تم تو اتنی رومانٹک بھی نہیں ہو جتنا یہ کھمبا۔ اچھی خاصی سچویشن پیدا کی تھی میں نے، تم اپنے آنچل سے میرے آنسو صاف کر سکتی تھی۔ آپ اس کھمبے سے لپٹ کر رو لیں جتنا جی چاہے۔ رابعہ پھر مجھ سے مخاطب ہو گئی، میرے آفس والوں کو ضرور منظر کا نیا فون نمبر معلوم ہوگا، اگر وہاں فون ہوا۔ فون کے بغیر منظر کا تو کام ہی ٹھپ ہو جاتا ہے، اس نے جہاں بھی گھر لیا ہوگا وہاں پہلے سے فون ہوگا یا اس نے لگوا لیا ہوگا۔ ویٹر نے ہمارے سامنے دال چاول اور سبزی رکھ دی۔ غالب نے کہا، مس رابعہ، تم نے کھانے کے لیے کچھ نہیں منگوایا؟
رابعہ مسکرائی. اور یہ کیا ہے؟ یہ کھائیں گے ہم؟ غالب بے یقینی سے بولا. یہاں گوشت نہیں ہوتا. بدھ اور ہندو ماس نہیں کھاتے, ویجیٹیرین ہوتے ہیں. کیا مویشی؟ مگر ہم تو مسلمان ہیں. غالب فریادی لہجے میں بولا. یا میرے مولا, امت پہ یہ تیری آ کے عجیب وقت پڑا ہے. نازو نے کہا. سبزی کھانے والے لمبی عمر پاتے ہیں. غالب نے کہا. دال سبزی کی 16 سالہ عمر سے قورمے پلاؤ کی 1 سال کی زندگی بہتر ہے. ٹیپو سلطان سے معذرت کے ساتھ نازو نے اسے ڈانٹا. صبر شکر کے ساتھ کھا لو جو سامنے ہے. بابا یہی تو کر رہا ہوں, خفا کیوں ہوتی ہو؟ غالب نے مسکینی سے کہا. کھانا کھاتے ہوئے میں نے ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی توجہ سے ہماری باتیں سن رہا تھا. میرے دیکھتے ہی وہ شخص دوسری طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں کرنے لگا. میں نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا. اگر ہمارا منظر سے رابطہ نہ ہوا تو ہم پاکستان کیسے جائیں گے؟ سفارت خانے میں تو داخل ہونا بھی مشکل ہے. غالب نے کہا. رام ناتھ کرے گا کچھ؟ میں نے کہا. وہ بھی کسی ایجنٹ کے ذریعے ہی کرے گا. کوئی ایسا شخص مل جاتا جس سے ہم براہ راست معاملہ طے کر لیتے. اب وہ شخص ایک دم اٹھ کے ہمارے قریب آ گیا جو ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا. میرا اندازہ درست ثابت ہوا. وہ کوئی ایسا ہی ایجنٹ تھا. جس شخص سے وہ بات کر رہا تھا وہ تو جا چکا تھا. معاف کیجیے, اس نے انگریزی میں کہا. غالب نے کہا. جاؤ معاف کیا, اب تم بھی ہمیں معاف کرو. ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, وہ بولا. غالب بولا. دیکھا, میں نہ کہتا تھا کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں کوئی فرشتہ غیب سے ضرور نمودار ہوگا. میں نے کہا. یہ خدمت خلق نہیں کرتے, منزل تک پہنچانا ان کا پیشہ ہے جس کا یہ معاوضہ لیتے ہیں. اس شخص نے کہا. میرا نام بہرام ہے, کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ غالب نے کہا. پہلے کرسی کھینچ لو ورنہ نیچے بیٹھ جاؤ. اس نے کرسی کھینچ لی. اگر میرا اندازہ درست ہے, میں نے کہا. چونکہ تم ہماری باتیں سن رہے تھے اس لیے اندازے کی بات نہیں. تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا جھیمپا. آپ سفارت خانے کی مدد کے چکر میں نہ پڑے, وہ کسی کی نہیں سنتے. غالب بولا. کمال ہے, حکومت نے سب بہرے ایک ہی ملک کے سفارت خانے میں جمع کر دیے, حالۂ سماعت سے بھی نہیں سنتے. ایجنٹ مسکرایا. اس حالۂ سماعت کا نام ہے روپیہ پیسہ. دربان سے چپراسی اور پیے تک رسائی حاصل کیے بغیر آپ کسی بھی ذمہ دار افسر تک نہیں پہنچ سکتے. 1000 میں آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ذمہ دار افسر سے یہ جواب ملے گا. نام لکھوا دیں ویٹنگ لسٹ میں اور اپنی باری کا انتظار کریں. آپ لوگ ذرا معزز نظر آتے ہیں. ذرا کا کیا مطلب؟ اچھے خاصے معزز ہیں نہیں تھے, نازو نے کہا. ایسی صورت میں وہ خوش اخلاقی سے آپ کو 1 کپ چائے بھی پیش کرے گا. بہرام بولا. 1000 روپے میں 1 کپ چائے تو مہنگی ہے. میں نے کہا. آپ لوگوں کا تعلق مغربی پاکستان سے ہے, رائٹ؟ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا. رائٹ. اور کیا جانتے ہو تم ہمارے بارے میں؟ غالب بولا. آپ لوگ غالباً سرکاری افسران ہیں یا کاروباری لوگ ہیں جو مغربی پاکستان سے غلط وقت پر مشرقی پاکستان گئے اور پھر وہاں پھنس گئے. بہرام بولا. تم نے تو کمال کر دیا. غالب نے کہا. کب سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے تم؟ کہیں تم شرلاک ہومز تو نہیں ہو؟ نازو نے اسے گھورا. شرلاک ہومز کالا نہیں تھا, خالص انگریز تھا. بہرام نے برا نہیں مانا اور مجھ سے مخاطب رہا. میرے پاس 2 ٹکٹ ہیں ہوائی جہاز کے. ابھی جو شخص اس ٹیبل پر بیٹھا تھا وہ مجھ سے سودا کر گیا ہے. کل کی فلائٹ ہے اور تم اب ہم سے سودا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا. کتنے میں؟ رابعہ نے کہا. 2 ٹکٹ ہمارے لیے بیکار ہیں, ہم 6 آدمی ہیں, اور بھی انتظام ہو جائے گا چند دن میں. یہ 2 ٹکٹ تو آپ لے ہی لیں. وہ بولا. 20,000. 20,000؟ غالب نے چلا کر کہا. اوئے بھاگ جاؤ یہاں سے. اس نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا. اوکے 15. میں نے 12 میں بات کی ہے اور 3,000 میرا حق بنتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا میں نے کہا. ٹکٹ کہاں ہیں؟ اس نے جیب سے ٹکٹ نکالے. شہناز کریم اور عبد الکریم کے نام سے کنفرم سیٹیں ہیں کراچی تک. میں نے کہا. لاؤ مجھے دو. اس نے ٹکٹ مجھے دے دیے. آپ میں سے کوئی 2 نکل جائیں. غالب نے کہا. مثلاً ہم دونوں یا یہ خواتین؟ اس نے کہا. آپ مذاق بہت کرتے ہیں, میری مراد ایک جوڑے سے تھی. جوڑے تو خدا آسمان پر بناتا ہے, ہم یا تم کیسے بنا سکتے ہیں؟ غالب نے کہا. کیا میں نے غلط کہا نازو؟ ہاں جوتوں کے جوڑے باٹا والے بناتے ہیں. نازو بولی. میں نے کہا. رابعہ اس سے ادائیگی کر دو. 12,000.
رابعہ نے احتجاج کیا، ہم نے طے کیا تھا کہ سب ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں ہم ساتھ ہی جائیں گے۔ رابعہ سمجھ گئی کہ میں نے 2 ٹکٹ کاجل اور کلیم کے لیے خریدے ہیں۔ اس نے اپنے بیگ سے رقم نکال کے میرے حوالے کر دی اور میں نے ایجنٹ کو دے دی۔ یہ تو انڈین کرنسی ہے، وہ خوش ہو کر بولا۔ میں نے کہا اس لیے 12,000 ہیں، تم تبدیل کرو گے تو 15 ہو جائیں گے۔ ایجنٹ کی خوشی کافور ہو گئی۔ میں نے پاکستانی کرنسی کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے کہا ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ خواہ مخواہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، تم جانتے ہو یہ سب غیر قانونی کام ہے۔ ان ٹکٹوں پر خریدنے والے کے سوا کوئی سفر نہیں کر سکتا، ہم بھی رسک لے رہے ہیں۔ اس نے سر دہ بھر کے کہا اوکے، میں 4 سیٹوں کا اور بندوبست کر دوں گا اسی ہفتے میں، ایک ساتھ ایک ہی فلائٹ پر۔ رابعہ نے کہا یہ تو مشکل ہوگا بلکہ ناممکن، پھر رہنے دو۔ رابعہ نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا لیکن پیسے کچھ زیادہ ہو جائیں گے میڈم۔ یوسی لوگ ضرورت کی قیمت لیتے ہیں، ایک سیٹ سستی مل جاتی ہے، یہاں تو پورے خاندان ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کنفرم سیٹیں خریدنی پڑتی ہیں تو باؤ اونچا نیچا ہو جاتا ہے، سب مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نازو نے کہا۔ غالب نے اس کی طرف دیکھ کے ٹھنڈی سانس لی۔ سچ کہتی ہو تم بھی، مگر میں تم سے کیا کہوں؟ رابعہ مسکرائی۔ غالب معصوم صورت بنا کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اب آپ سے رابطہ کہاں قائم کیا جا سکتا ہے؟ بہرام بولا۔ میں نے کہا تم اپنا پتہ ٹھکانہ یا نام بتا دو، فون نمبر دے دو۔ وہ جلدی سے بولا میں یہیں ملوں گا۔ میں نے کہا اس ریسٹورنٹ کا مالک تمہیں جانتا ہوگا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ وہ گھبرا گیا۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اور کیا تمہیں 12,000 کے ساتھ جانے دے؟ یہ ٹکٹ کیا ہیں؟ صرف کاغذ۔ میں ذمہ دار ہوں سر، جہاز پر سوار کرانا میرا کام ہے۔ میں نے کہا کل تم نظر ہی نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ غالب نے کہا ہم ایئرپورٹ سے جہاز کو پرواز کرتا دیکھتے رہیں گے اور پھر سب واپس آ جائیں گے جتنے ہم گئے تھے، پھر چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی کوئی بہرام نہیں ملے گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ تم تو بہرام ڈاکو تھے، وہ بھی بیس بدل کے پھرتا تھا۔ نازو نے کہا۔ بہرام کچھ گھبرا گیا۔ نہیں سر میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو تم کیسے آدمی ہو؟ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں۔ اٹھنے لگا تھا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ دی۔ ہم نے نقد رقم ادا کی ہے، اس بات کی ضمانت دیے بغیر تم نہیں جا سکتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ بہرام کی حالت پھر پکڑے جانے والے مفرور مجرم جیسی ہو گئی۔ اس نے زور لگا کے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا تم چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو۔ غالب نے سب کی نظر بچا کے اپنا ریوالور نکالا اور بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ اس کی ساری مزاحمت ختم ہو گئی۔ اچھا آپ ٹکٹ واپس کر دیں، میں پیسے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں نہیں۔ کیوں؟ سودا جب یہاں ہوا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا ہم یہاں ہنگامہ نہیں چاہتے، مگر تم ہمیں مجبور مت سمجھنا۔ میں نے کہا اور اپنی جیب سے پاسپورٹ نکال کے اسے دکھایا۔ ڈاکٹر راجن، اس نے بمشکل تمام کہا، تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ اب غالب نے اپنا پاسپورٹ اس کے سامنے لہرایا۔ میرا نام ہے کمار، ہم سب انڈین فارن آفس کے لوگ ہیں، امیگریشن اور پاسپورٹ ڈویژن۔ تم جیسے لوگوں کی تلاش تو ہمارا کام نہیں، مگر ہم تمہیں متعلقہ حکام کے حوالے ضرور کر سکتے ہیں۔ بہرام کی حالت غیر ہوگی۔ سر مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری، میں نے مجبوری میں یہ کام کیا، یہ میرا پیشہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم باہر جا کے بات کریں گے، ایسی باتوں کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ بہرام بری طرح پھنس گیا تھا، اس کے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہ تھا۔ باہر نکلنے تک میں نے اور غالب نے اسے دونوں طرف سے محصور رکھا۔ اس کا ایک ہاتھ بڑے دوستانہ انداز میں میرے ہاتھ میں تھا اور غالب جو اس سے لگ کے چل رہا تھا یہ بتا چکا تھا کہ اس نے اپنی جیب میں ریوالور پکڑ رکھا ہے۔ ریوالور کی نوک بہرام کی ریڑھ کی ہڈی کو چھو رہی تھی۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ باہر آ کے مچل گیا۔ تم اپنے پیروں پر چل کے بھی جا سکتے ہو اور بے ہوشی کی حالت میں بھی، کون سا طریقہ پسند کرو گے تم؟ میں نے کہا ہم تمہیں رام ناتھ کے گھر لے جائیں گے۔ سیٹھ رام ناتھ کا نام تو ضرور سنا ہوگا تم نے۔ ہمارے ٹیکسی میں بیٹھنے تک اسے یقین تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور در حقیقت اسے سفارت خانے کی معرفت نیپال کی پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر میں نے ٹیکسی والے کو پتہ بتایا تو وہ کچھ مطمئن ہو گیا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ ہم واپس رام ناتھ کی حویلی پہنچ کے ٹیکسی سے اترے تو ہمارے ساتھ ایک نئے آدمی کو دیکھ کر رام ناتھ نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بہرام ڈاکو ہے، تم نے اس کے بارے میں بہت ناول پڑھے ہوں گے، اس نے ہمیں بھی لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں وہ سب واپس کرنے پر تیار تھا،
یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لے آئے۔ اس نے رام ناتھ سے کہا۔ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ میں نے کہا رام ناتھ جی آپ اندر جائیں، لیڈیز آپ بھی چلیں، ہم کچھ تفتیش کریں گے۔ بہرام کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں نے اسے دھکا دے کر بٹھا دیا۔ ہم تمہیں جاننا چاہتے ہیں اس لیے تو یہاں لائے ہیں، لیکن تمہارے بارے میں پھر بات کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ شہناز، کریم اور عبد الکریم کون ہیں یا کون تھے؟ غالب نے کہا۔ اس نے کہا یہ سب میں نہیں جانتا، میں نے تمہارے سامنے ہی ٹکٹ لیے تھے۔ کس سے لیے تھے؟ میں نے کہا ہم اس سے بھی اٹھوا لیتے ہیں، وہ اجنبی تھا میرے لیے۔ میں نے پے در پہ اس کے چہرے اور پیٹ میں مکے مارے۔ وہ چلانے لگا، تڑپنے لگا۔ میں نے کہا تم اتنے بے وقوف نہیں ہو کہ ایک اجنبی سے اتنا بڑا سودا کر لو، وہ تمہارے گروہ کا آدمی تھا۔ یہ ٹکٹ کس سے لیے ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا مطلب یہ کہ آسانی سے تم نہیں بتاؤ گے، تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو۔ وہ چیخ کر بولا۔ میں نے اسے دوسری بار زیادہ بے رحمی سے مارا۔ پولیس کے ساتھ مل کے تم یہ ریکٹ چلاتے ہو نا، ہم جانتے ہیں۔ غالب نے ریوالور کو اوپر اچھال کے پکڑنے کی کوشش کی، مگر یہ مظاہرہ ناکام ہو گیا۔ ریوالور نیچے گرا تو وہ ایک دم اس پر جھپٹا